کہ ہم سے اپنے گاؤں میں مٹی کے گھر چھینے گئے، جس طرح شہری پرندوں سے شجر چھینے گئے، واہ 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 اور اس طرح سے بڑھ گئے ہیں گھر سے گھر کے فاصلے، دوستوں کے درمیان پیدل سفر چھینے۔ واہ واہ واہ، بہت بہت اعلیٰ۔ یہ شہروں کا المیہ ہے، یہ بہرحال ہے۔ 11 کلومیٹر بعد میں ٹنل سے نکلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سوئٹزرلینڈ میں، نیلا کلیئر اسکائی، گرین درخت اور سفید ہوئے ہوئے سارے۔ تو وہ کہتا ہے ہنزا میں بھی ایسا ہی ہوگا، گلگت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کالام میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور چترال میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور بھی جتنے مقامات ہیں۔ تو یہ ایک جیسے ہیں یا فرق ہے؟ نہیں نہیں انکل، بہت فرق ہے۔ کسی نے مجھ سے آ کے نہیں پوچھا آپ کون ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، یہ کپڑے آپ کیا یہ پہنے ہیں؟ کپڑے کیا پہنے ہیں، آپ نے یہ تصویر کیوں کھینچی ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا جی دوستو، طارق جمیل آپ کے سامنے۔ آج میں آپ کی ملاقات اپنے ایک اور عزیز برخوردار بلال سانکھلا سے کروا رہا ہوں۔ یہ بھی انٹرویو کی شکل ہے۔ انہوں نے الیکٹرانکس میں گریجویشن کیا ہوا ہے، اور پھر یہ مختلف ملٹی نیشنلز میں کام کرتے کرتے زونگ میں آ گئے۔ تو میں نے ان سے کوئی زونگ کے بارے میں بات نہیں کی۔ آج کی یہ گفتگو ٹریول لاگ ہے، کہاں کہاں بلال گئے، کن کن علاقوں کو دیکھا، ناردرن ایریاز، اور اس کے بعد پھر غیر ممالک میں بھی گئے۔ تو اس پروگرام کو آپ دیکھیے کہ بلال اپنی زبان میں ناردرن ایریاز کے اپنے تجربات کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم، طارق جمیل آپ کے سامنے، اور یہ دیکھیں کہ بہت لمبی غیر حاضری کے بعد اور کافی گیپ کے بعد اب نئے سرے سے یہ ہم نے اپنی گپ شپ اور انٹرویو اور وی لاگس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور مجھے یقیناً امید ہے کہ آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور اس کو دیکھتے بھی رہیں گے۔ اس میں گپ شپ بھی ہے، انفارمیشنز بھی ہیں، اور طرح کی باتیں بھی ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ خیر، یہ بات تو ہے، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ بلال میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بھانجے لگتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں اپنے وی لاگز میں ایک مرتبہ ان کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، اور جس کو انہوں نے انجوائے بھی کیا، اور ان کا انکل اتنی زیادہ کیا آپ میری تعریفیں آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ الیکٹرانک انجینئر ہیں، اور کراچی کی جو سر سید یونیورسٹی ہے اس سے پاس آؤٹ کیا ہے انہوں نے، اور اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ بڑا نام کمایا ہے۔ اور مجھے اور تو نہیں پتہ کہ شروع میں جاب کہاں کی، لیکن مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ ہواوے میں یہ سروسز دیتے رہے، پھر اس کے بعد جلد ہی زونگ میں آ گئے، اور کراچی میں رہے، اور اب اسلام آباد میں ہیں، اور اسلام آباد میں ریجنل مینیجر ہیں۔ تو یہ ریجن جو ہے یہ نارتھ کا ریجن کہلاتا ہے۔ تو نارتھ سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ کے پی کے اور جو ہمارے اوپر کے جو خطہ ہے پاکستان کا، بلکہ اس میں پنجاب کا بھی آلموسٹ ہاف آف دا پنجاب جو ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کو دو حصوں میں اگر تقسیم کریں اپ اینڈ ڈاؤن میں، تو اپر پورشن وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ تو میں آج ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل باتیں نہیں کر رہا، نہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ زونگ کیا ہے اور ٹیلی فون کیا ہوتا ہے اور موبائل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔ میں آپ بلال کے ساتھ آج گپ شپ کا ایک اور ہی اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ زونگ میں ہوتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ایک تو پاکستان بھر کو دیکھ رکھا ہے انہوں نے، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، ایسی ایسی جگہیں جہاں عام طور پر لوگ نہیں جاتے۔ تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ ایکسپیرینسز کیسے رہے،
اور وہ جگہیں کیسی ہیں، اور وہ جگہیں کیسی ہیں جہاں لوگوں کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ملک سے باہر بھی جاتے رہے، 3-4 مرتبہ چائنا گئے، اور کون کون سے ملک؟ مڈل ایسٹ میں دبئی، ملیشیا، مڈل ایسٹ میں دبئی، ابو ظبی، اور فار ایسٹ میں ملیشیا، تھائی لینڈ، مالدیوز بھی ایک دفعہ جانا مالدیوز. ہوا. اچھا. ہاں جی. سری لنکا ابھی تک نہیں جانا ہوا، وہ بکٹ لسٹ میں ہے. اچھا. لیکن ابھی تک سری لنکا اصل میں کمپیریزن کے طور پہ مالدیوز اور سری لنکا کو کمپیئر کریں تو میرا ووٹ ہمیشہ مالدیوز کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے آئی تھاٹ کہ پہلے ذرا مالدیوز کو ایکسپلور کیا جائے، اس کے بعد سری لنکا کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اچھا چلیں، تو آج ہم گفتگو جو گپ شپ کرتے ہیں بلال کے ساتھ، وہ یہی کہ جن جن جگہوں پہ گئے کیسا کیسا پایا ان جگہوں کو، اور کیا کیا ایکسپیرینس رہے، لوگ کیسے تھے، وہ جغرافیکلی کیسے خطے ہیں، اور وہ ممالک کیسے ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ کون سے علاقے ہیں جہاں جا کے بلال کو بہت اچھا لگا، یا جہاں جا کے اچھا نہیں بھی لگا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پاکستان سے شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم پھر فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی ٹچ کریں گے. بتاؤ نا بلال کہ پاکستان میں ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ کتنی جگہوں پہ گھومے. انکل اب اس طرح سے اگر میں یاد بھی رکھوں تو نہیں یاد رہے گا، کیونکہ میں نے اپنا کریئر جو شروع کیا بیسیکلی وہ سندھ سے سٹارٹ کیا. ہاں بالکل. تو پاس آؤٹ ہوئے تو پھر آپ نے جیسے ذکر کیا ہواوے میں، تو ہواوے نے اصل میں مجھے سندھ دکھایا پورا. اچھا. سندھ کے ایسے ایسے گاؤں اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے شہر اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے قصبے میں نے دیکھے، ہاں، جن کا یوزلی ایون دو جو کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے بھی نام نہیں سنا ہوگا. ہاں جی. کراچی کے تو خیر کافی لوگوں نے پورے پاکستان کا نام تو سن رکھا ہے لیکن گئے کبھی نہیں. بالکل ایسے ہی، ایسا بھی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناردرن ایریاز کیسے ہوتے. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. زیادہ سے زیادہ میکسیمم مری چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور جہاں جا کے الٹا سیدھا ایکسپیرینس ہوا لاسٹ ایئر. بالکل. اور باقی پورا نارتھ پڑا ہوا ہے. یہ اچھا تو پھر سندھ پر بات کرتے ہیں. سندھ میں انکل میں چونکہ میری پوسٹنگ حیدرآباد میں تھی میجرلی، تو حیدرآباد سے لے کے تو آپ سمجھ لیں سندھ پنجاب کا بارڈر، آپ کچھ بھی نام دے لیں اس کو، لیاقت پور چلے جائیں آپ، خان پور چلے جائیں، وہاں تک میری جورسڈکشن تھی. ہاں صادقآباد بنتا ہے. ہاں جی، صادقآباد. تو یہ جو سارا ریڈیس ہے پورا جو میں نے آپ کو گنوایا، اب اس میں جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور جتنے چھوٹے چھوٹے شہر آپ جتنا ریموٹ تصور کر سکتے ہیں میں اتنا ریموٹ گیا ہوں. اچھا جی. کیونکہ کام ایسا تھا. ہاں. ہم اس وقت وارد کے ٹاورز لگا رہے تھے. اچھا، یہ ہواوے جو ہے یہ وارد کو وہ کر رہی سروسز دے رہی. ہاں جی. پھر ہمارا جانا ایسے ایسے علاقوں میں بھی جانا ہوا ہے جہاں 20-20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اچھا میں ذرا سے بات کاٹ رہا ہوں. وارد اب پی ٹی سی ایل کے ساتھ نہیں، جیز میں مرج ہو گئی. اچھا جیز میں مرج ہو. ہاں جی. چلیں بات جاری رکھتے ہیں. تو میں نے وہاں پر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسی ایسی جگہ بھی ہم نے ٹاور لگایا تھی ریموٹ لوکیشنز کے اندر، کہ جہاں میری ٹیم اور میں ہوتے تھے، اور ایک کمرہ ہوتا تھا ہمارے پاس جو آپ لوگوں نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کہ ٹاور کے نیچے سفید سے رنگ کا فائبر کا کمرہ بنا ہوتا ہے. تو بس وہی اوڑھنا بچھونا وہی ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ 10-20 کلومیٹر کے ریڈیس میں صرف جنگل تھا، پانی بھی نہیں ملتا تھا پینے کو، اور ٹاور تھا اور ایک جنریٹر ہوتا تھا اور ہم ہوتے تھے. اور آپ نے رات بھی وہیں گزارنی جب تک وہ ٹاور آن ایئر نہیں ہو رہا، کیونکہ میں انسٹالیشنز دیکھتا ہوتا تھا، انٹیگریشن کرتا تھا ٹاور نئے لگانے کی، اس کی ساری پروجیکٹ مینجمنٹ اور اس کی ٹیکنیکل چیزیں دیکھتا تھا. اینی ویز سو وہاں پر انکل کچھ علاقوں میں میرا ایسا بھی جانا ہوا جہاں پر لوگ تو بہت اچھے تھے. گاؤں کے لوگ چونکہ کہیں بھی پاکستان میں چلے گئے تو بڑے معصوم لوگ ہیں اور بڑے سادے سے لوگ ہیں، اور ان کو جب پتہ لگتا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ٹاور لگ رہا ہے اور کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے، تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے دیم سیلف وہ اتنے اچھے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی سالن پکا ہے، وہاں چاول کی روٹی بہت زیادہ چلتی ہے. تو ایک جگہ مجھے یاد ہے، مجھے شہر کا نام بھول گیا، بہت ریموٹ تھا کوئی گاؤں. اچھا. وہ انکل ہم وہاں کام کر رہے تھے اور ہم کو صبح سے لگے ہوئے تھے فجر کے ٹائم سے، تو دوپہر کو جمعہ کا ٹائم تھا، تو اس کے بعد ایک بزرگ آیا ہمارے پاس. یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں. بزرگ آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا تو آپ ہمارے
مہمان بھی ہیں، تو انہوں نے گھر میں بچوں کے ہاتھ پھر ہمارے چاولوں کی روٹیاں، اور ارے مجھے واہ، یاد ہے بینگن کا سالن بھجوایا. واہ، لیکن ایک جو پرابلم میں نے دیکھی انکل، آئی ایم ناٹ گیٹنگ ان ٹو اینی پولیٹیکل تھنگ، بٹ مجھے بڑا دکھ ہوا. حیدرآباد سے تھوڑا ہی دور، زیادہ دور نہیں، تھوڑا سا دور، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو پہ میں ایک گاؤں میں گیا. گرمیوں کے دن تو مجھے پیاس لگی، نلکا لگا ہوا تھا وہاں پر. آپ یقین مانیے طارق انکل کہ میں نے جب اس نلکے سے پانی پیا تو اس میں زنگ کا ذائقہ آ رہا تھا. اور لیکن وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ وہی پیتے تھے. سو سندھ میں بدحالی بہت زیادہ ہے انفراسٹرکچر کی. لوگ فیوڈل سسٹم ہے وہاں پر، آپ کو تو اندازہ ہے کیا حالات ہو سکتے ہیں وہاں پر. آپ کی لٹریسی ریٹ از نیئر ٹو زیرو دیئر. سو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لوگ بہت اچھے، ویری ویری کمال پیپل. میں اردو کا لفظ استعمال کروں گا، بہت کمال لوگ. لیکن خیر انسیڈنٹس بھی ہوئے. میرا لیپ ٹاپ چھن گیا. ہم ایک سائٹ پہ کام کر رہے تھے، ریگستان کی ایک سائٹ تھی، وہاں رات کو لیٹ ہو گئی، نکلنے لگے. 2 گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، تو وہ جتنے ہمارے پاس 2 لیپ ٹاپ تھے، جتنے اس پیسے تھے میرے پاس، اور جو آئی ڈی کارڈ سب کچھ تھا، وہ سب یہ جو ہم سنتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل، اور وہ آپ کو پڑ گئے. جی وہ بالکل، یہ تو مطلب یہ کہ جان بھی خطرے میں آ گئی. بالکل ایسا ہی. وہ تو خیر وہ ہم نے سب کچھ دے دیا تو جان چھوٹ گئی. اغوا کر لیتے، مار دیتے، کچھ بھی کر لیتے. اغوا کا خیر وہاں زیادہ ذرا وہ ہے کہ اغوا کر کے تو تاوان مانگنا، وہ والی سائنس زیادہ ہے. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے جو چیزیں تھیں وہ دے دلا کے ہم نے جان چھڑوا لی. ایسا ایکسپیرینس بھی ایسا بھی ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا بالکل کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، یہ کھانا کھایا. بالکل. بلکہ ہمیں کہیں رات ہو جاتی تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہم اگر کام کر رہے ہیں، ہم ظاہری سی بات ہے کہ ایک گاؤں ہے وہاں پر پردے کا بہت خیال ہے، تو ہم بھی خیال رکھتے تھے کہ ہم نے ٹاور پہ چڑھنا ہے اوپر، تو ہم مسجد میں اعلان کرا دیتے تھے، ٹاور کو بجا دیتے تھے، یا ہم اس طرح کی پریکاشنز بھی لیتے تھے کہ وہ لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. لیکن جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ میں نے پورا پاکستان ہی گھوم لیا اب تو، اور مجھے لگتا ہے لوگ ہر جگہ کے بہت اچھے ہیں. لیکن میں کچھ 6 سال پہلے ٹرانسفر ہوا میرا اسلام آباد، کراچی سے. تو لاہور میں چونکہ میں رہا ہوں، جوانی ساری لاہور میں گزری، پڑھائی لاہور کی انٹر تک، تو لاہور اور تھوڑا سا پنجاب جھنگ سے تعلق ہے، تو وہ بیلٹ میں نے دیکھی ہوئی تھی. سو میں جب اسلام آباد آیا اور میں نے پختون بیلٹ دیکھنا شروع کی. اچھا، اب ادھر کو جانا ہوا. ہاں جی، کیونکہ اب میں رہنا شروع کیا. اچھا، یہ کے پی کے کی طرف جاتے ہیں، بیچ میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، یہ ٹاور یوزلی کتنی ہائٹ کا ہوتا ہے؟ انکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایریا کا سروے کیا کہتا ہے. میکسیمم کیا ہے انکل پاکستان میں جو اپرووڈ ہائٹ ہے نا، وہ اف آئی ایم کریکٹ اب کے لاز کے مطابق دیٹ از 60 میٹرس. 60 میٹر یہ میکسیمم ہے. مینس کے 180 فیٹ، 180 پلس، کیونکہ 200 فیٹ جی تقریباً. اور لوئسٹ چھوٹے سے چھوٹے ٹاور کتنا؟ انکل وہ 5 میٹر کا بھی ہے، یعنی 15 فیٹ 10 میٹر کا بھی ہے. اچھا، لیکن یہ جو بڑے ٹاورز ہیں، یعنی 10 میٹر کتنا 15 فٹ سے لے کر تو ابھی کیا ہم نے حساب 200 فٹ تک. جی جی. لیکن اس میں سیگریگیشن ہے کہ جو لمبے ٹاورز ہیں جن کی ہائٹ زیادہ ہے وہ یوزلی ہائی ویز پہ لگتے ہیں یا چھوٹے ایسی جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں ایک ہی سائٹ ہو. تو وہ گراؤنڈ سے انسٹال کرتے ہیں یا اس پر چڑھا جاتا ہے؟ وہ انکل جو ٹاور ہوتا ہے نا، اس کا ایک اینگل، ایک پیس ٹرک میں لوڈ ہو کے آتا ہے نٹ بولٹ سمیت. اس کی بیس بنتی ہے سیمنٹ کی اور کچھ چیزوں کی ملا کے، اس کے اوپر پھر ٹاور کا ایک اینگل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نٹ بولٹ سے ٹائٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹاور بنتا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر چڑھ کے اس کو نٹ بولٹ ٹائٹ اچھا چڑھتے جاتے ہیں لوگ. ہاں جی ہاں جی. بنا بنایا نہیں آتا، یہ وہیں انسٹال ہوتا ہے. یہ ویسے میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں اور کے پی کے کی طرف جاتے ہیں. میں تھا نا پی ٹی وی میں جی، تو شروع میں 1976 کی بات، تو پی ٹی وی کا پشاور میں ٹاور لگنا تھا، تو وہ جیپنیز ٹیم آئی ہوئی تھی وہ انسٹال کرنے کے لیے. پتہ نہیں پاکستانیوں میں وہ ایسا وہ نہیں ہوگا. وہ اب چونکہ انہوں نے لگانا تھا تو ان کی اپنے ٹیکنیشینس اور اپنے انجینئرز آئے ہوئے تھے. تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صبح
फजर के वक्त से वो जापानी ऊपर चढ़ा और रात गए वो नीचे उतरा। वो जो ऊपर वो उसने एंगल देना था ना डिश को। चिराट की तरफ डिश को और इस्लामाबाद की तरफ डिश को, 3 डिशें शायद लगी थी, तो टावर तो बन चुका था जी। उस डिशेस को उसने वो आदमी बगैर नीचे उतरे को 20 घंटे ऊपर रहा ऐसे ही। क्या। और वो हाइट भी पता नहीं कितनी थी जिसने चिराट को जाकर टच कर। असल में पीटीवी के टावर्स बहुत हाइटेड हैं, बहुत हाइट। साहिवाल वाला आप देख लें, हाँ। जो इवन कराची पाक कैपिटल में भी जो एक टावर है बहुत बड़ा, इस तरह पीटीवी का भी बहुत बड़ा है कराची में। सो पीटीवी के टावर्स आर यूजुअली वेरी हाइटेड। अच्छा, अब आते हैं कि जब इस्लामाबाद आए जी। तो उधर जाना हुआ।